حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الله ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المتبعي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبو القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء السلام عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال الله في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجرهم دون الحسين عليه السلام صلوات الله حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی اکبر علی ابن محمد علی کامدار صاحب مرحومہ بنت زہرا بنت سلطان علی صاحب مرحومہ نرگس بانو بنت سلطان علی صاحب مرحوم حاجی ابو الحسن ابن محمد علی کامدار صاحب مرحوم علی عباس ابن شکیل عباس صاحب مرحوم حاجی شاہد حسن ابن اکبر علی کامدار صاحب ان ارواح کی ان المؤمنین کی ارواح کو مرحومین کی تربیت روح اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں فیضان ایمان کئی مناسبتیں ہیں جو جمع ہیں مجلس اصال ثواب کی ہے شب زیارت حسین کی ہے ایام سوگواری رسالت و امامت کی ہے کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر کچھ باتیں آپ تک منتقل کر سکوں سب سے پہلے خود ایصال ثواب ہمارے یہاں یہ وطیرہ یہ دستور یہ سلیقہ ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان سے کوئی اٹھ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں کوئی چلا جائے ہمارے درمیان سے تو ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب کیا کوئی رسم ہے کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے ایجاد کیا ہو اور ہم اسے لے کے آگے چل رہے ہیں؟
یہ کوئی رواج ہے، کوئی رسم ہے؟ نہیں، ایصال ثواب مذہب کا حصہ ہے۔ ایصال ثواب کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ہمارے یہاں کم سے کم مکتب اہل بیت میں مذہب بزرگوں کی ایجاد کا نام نہیں ہے، مذہب معصومین کی سیرت کا نام ہے۔ ہمارے یہاں جو بزرگ کریں اسے مذہب نہیں کہتے، ہمارے یہاں جو مذہب پہ چلے اسے بزرگ کہتے ہیں۔ ہم بزرگوں کی ایجاد کردہ رسموں کو مذہب نہیں کہتے، ہم معصومین کی سیرت کو مذہب کہتے ہیں۔ اب کیا ہے دلیل کہ یہ سیرت معصوم ہے؟ میں نے کہا ایام رسالت شہادت ہے، لہذا ذکر مناسبت سے سب ساتھ ہوتا چلا جائے۔ تو عزیزان ایمان، ہم نے جب یہ بات کہہ دی کہ یہ سیرت ہے، یہ مذہب کا حصہ ہے اور مذہب سیرت معصوم کو کہتے ہیں، تو یہ غدیری منبر ہے، یہاں سے صرف دعویٰ نہیں ہوتا، دلیل دی جاتی ہے۔ کیا ہے دلیل کہ یہ سیرت ہے؟ آئیے پڑھیے تاریخ۔ جس نے بھی نبی کریم کی مدنی سیرت کو تحریر کیا، اب ایک لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، جس نے بھی نبی کریم کی مدنی سیرت کو تحریر کرتے ہوئے اپنے قلم کی سیاہی کو روشنائی میں بدلا، اس لیے کہ روشنائی اسی وقت روشنائی بنے گی جب نور پہ کچھ لکھا جائے۔ جس نے بھی نبی کریم کی سیرت کو لکھا، اس نے یہ لکھا کہ میرے نبی کا یہ دستور تھا کہ آپ ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ نبی ہر روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ اب سوال اٹھے گا نا کہ نبی بقیع کے قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کسی قبرستان کے رکھوالے کا نام نہیں ہے، میرا نبی کسی قبرستان کا متولی نہیں ہے، تو روز قبرستان جاتے ہیں نبی۔ اچھا تو کیوں جاتے ہیں؟ اور اب تاریخوں نے لکھا کہ جب میرے نبی قبرستان جاتے تھے تو قبرستان کے باہر کھڑے ہو کے پہلے مردوں کو سلام کرتے تھے، اور آج وہی سلام معصومین سے منتقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے جو قبرستان کے باہر لکھا ہوتا ہے۔ اور مستحب ہے کہ جب انسان قبرستان میں جائے تو اس سلام کو پڑھے، السلام علیکہ یا اہل من قال لا الہ الا اللہ۔ یہ جو سلام پڑھا جاتا ہے قبرستان میں داخلے کے وقت، تو نبی سلام پڑھتے تھے۔ اب بات سیرت کی ہو رہی ہے، تو نبی سلام کس کو کر رہے ہیں؟ ان اہل قبور کو سلام کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو اہل قبور ہیں یہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ ظاہری طور پہ دفن ہے، اس کا مطلب دنیا سے جا چکے۔ عالم اسلام غور کیوں نہیں کرتا؟ میاں جب عام مردے کو سلام کرنا بدعت نہ ہو
تو پھر ائمہ شہداء انبیاء کو سلام کرنا، مگر ادھر ہم نے اور آپ نے سلام کیا، ادھر ہمارے اوپر بدعت کے فتوے آ گئے. سلام نہ کیا کیجیے. کیوں نہ کیا کیجیے صاحب؟ نہیں سنتے. آپ نے آج تک سلام کیا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا کہ سنتے ہیں کہ نہیں. جو قوم سلام کر رہی ہے اس سے پوچھئے نا کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اگر نہ سن رہے ہوتے تو 1400 برس سے یہ قوم سلام کر کیوں رہی ہوتی؟ اور ہمارا تو عریضہ بھی گواہ ہے کہ سنتے ہیں. تو ہم سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. نہیں صاحب مر گئے نہیں سنتے. ہم نے کہا اچھا مر گئے تو آئیے ماتم کرتے ہیں. کہنے کہ نہیں انہیں ماتم نہیں کیجئے. کیوں؟ کہا شہید زندہ ہے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. عجیب مسئلہ ہے نا. جب ہم نے سلام کیا تو کہا مر گئے، جب ہم نے ماتم کیا تو کہا زندہ ہے. کسی ایک مرحلے پہ تو رہے انسان، کوئی ایک فیصلہ کرے نا. یا تو یہ مانے کہ مر گئی یا یہ مانے کہ زندہ. ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سلام کریں تو کہتے مر گئے، سنتے نہیں. لیکن عزیزان ایمان دونوں جگہ فتوے الگ رکھتے ہیں. جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، اور جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ہمیں بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ وہاں شرک کا فتویٰ کیوں ہے اور یہاں بدعت کا؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو ایک تصور فراق کا ہے، تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دور کر دیا، ہم نے انہیں ختم کر دیا، جو مر گئے ان کو دور کر دیا. مگر جب ہم سلام کرتے ہیں تو ان کے اس مشن پہ پانی پھر جاتا ہے کہ ہم نے تو مارا تھا، یہ سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ سلام پہ محمد لیکن ایک بات کہہ کے اس گفتگو کو مکمل کریں. جب سلام کیا نہیں سنتے، صاحب یہ ضد کاہے کی ہے کہ نہیں سنتے؟ نہیں سنتے نہیں سنتے، یہ کیوں ضد لگا رکھی ہے کہ نہیں سنتے؟ ہم نے سوچا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں کہ نہیں سنتے، تو کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسا واقعہ تو نہیں کہ کبھی ان کے بزرگوں نے سلام کیا اور جواب نہیں ملا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ تو اب ہمیں تاریخ نے بتایا کہ کچھ لوگ بیت فاطمہ میں آئے، انہوں نے سلام کیا مگر سیدہ نے رخ موڑ لیا، جواب سلام نہیں دیا. اور یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت پڑھی میں نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماتت فاطمہ ولم تکلمہما. فاطمہ دنیا سے چلی گئی اور کلام نہیں کیا، سلام کیا اور جواب نہیں ملا. ہم بیوی نہیں ہیں. شریعت کا حکم کیا ہے؟ کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب واجب ہے، سلام واجب نہیں ہے، مگر جواب سلام واجب ہے. دست ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، رسالت مآب کی شریعت مآب بھی اے میرے نبی کی عصمت مآب بھی. آپ کے بابا کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو جواب واجب ہے. آپ نے جواب کیوں نہ دیا؟ عجب نہیں سیدہ کہیں تم سچ کہہ رہے ہو. میرے بابا نے کہا اگر کوئی مسلمان سلام کرے اس منزل تک پہنچنا
سفر طے کرنا. تو نبی داخل ہوئے قبرستان میں اور نبی نے داخل ہو کے قبرستان میں فاتحہ. اب نبی سے پوچھیے یا نبی اللہ یہ قرآن کے سوروں کی تلاوت یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کتاب زندگی ہے، زندہ لوگوں کے درمیان پڑھیے. یہ مردوں کے درمیان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ نبی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یا تو یہ کہیے کہ نبی ان کو ان سے زیادہ زندہ سمجھتے ہیں، اور یا پھر سبب بتائیے نا کہ نبی کیوں پڑھ رہے ہیں. قبرستان میں میرا نبی پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ نبی آواز دیں گے جب ان کے درمیان پڑھتا ہوں تو ان کی ہدایت کے لیے پڑھتا ہوں، اور جب ان کے درمیان پڑھ رہا ہوں تو ان کی نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں. نبی کریم نے پڑھا، یہ خود سیرت رسول. اس کے بعد پھر آپ جائیے دیکھیے صحیح ستہ میں روایت موجود ہے. ایک خاتون آئی اور آ کر کے بی بی عائشہ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے، نبی سے معلوم کیجئے، میری مالکہ نے مجھے بھیجا ہے، نبی سے معلوم کر کے بتائیے کہ وہ کہتی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے اور مجھ سے بغیر وصیت کیے گئی، تو میں کیا کروں؟ نبی نے کہا اس سے کہو کہ اگر اس کی نمازیں قضا ہیں تو پڑھے، اگر اس کے روزے قضا ہیں تو پڑھے، اور اگر قضا نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقات کرے، اچھائیاں کرے. یا نبی اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہ پڑھو کہ تم ثواب اسے ملے گا. اسی کو تو ایصال ثواب کہتے ہیں. صلوات پڑھنا یہ ہے سیرت نبی. یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں، یہ سیرت ہے. ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے، ہمیں رسول نے بتایا ہے. یا اللہ ہم الحمدللہ اپنے مرنے والوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اس صلوات پڑھ دیں محمد والوں. کیونکہ مجھے گفتگو آگے لے جانی لہذا بات یہیں پر روک رہا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والوں. اللہم صلی اللہ. یہ بھی یاد رکھیے گا سوائے فرش ازا کہ آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا جہاں آپ کو آگے بلایا جاتا ہے. پوری دنیا پیچھے ڈھکیلتی ہے. یہ فرش ازا ہے، یہ ہمیں آگے لے جاتا ہے. معرفت کے قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں اسی فرش ازا پہ. میں نے جس جملے کو سرنامے سخن قرار دیا، زیارت عاشور کا جملہ ہے. زیارت عاشور ہمارے 5ویں امام سے مروی، اور یہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا ہے؟ قرآن جہاں الفاظ بھی خدا کے، مفہوم بھی خدا کا، وہ ہے قرآن. جہاں لفظ معصوم کی ہو، مفہوم خدا کا ہو، یہ ہے حدیث قدسی. جہاں لفظ بھی معصوم کی ہو، مفہوم بھی معصوم کا ہو، وہ ہے حدیث. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات عرض کی. اور یہ ہے حدیث قدسی، یعنی الفاظ معصوم کے ہیں مگر مفہوم خدا کا. یعنی خدا کہلوانا چاہتا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے. کیا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے میرے پروردگار، ہمیں یوم ورود
اور لفظ بھی ذرا محسوس کریں گے. سب سے پہلی لفظ اللہم. یہ اللہم کیا ہے؟ ہم اکثر دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہم مخفف ہے، یعنی شارٹ ہے کاہے کا؟ یا اللہ کا. اے میرے اللہ، اللہم. یعنی یہ دعا بھی شروع کروائی اللہ نے تو اپنے اسم جلالہ سے. نہیں، شاید میں اپنی بات واضح کر سکوں. خدا نے جب کسی کام کی ابتدا چاہی تو اپنے نبی سے کہلوا دیا کہ بسم اللہ کہو. یعنی ہمارے اسم جلالہ سے اپنے کام کو شروع کرو. قرآن کی کوئی آیت کی تلاوت کر رہے ہو، کوئی سورہ پڑھ رہے ہو، سوائے سورہ برات کے تمہیں بسم اللہ کہنا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. کسی کو خطاب کرنے کے لیے دو صورت ہوتی ہے. یا تو ہم اس کو اس کے نام سے پکارتے ہیں یا اس کی صفت سے. یا نام سے پکارا جاتا ہے یا صفت سے. مثلا ایک صاحب جن کا نام حسن ہے، مثلا ہم نے انہیں حسن صاحب کہہ کے خطاب کی. معلوم ہوا یہی حسن صاحب ڈاکٹر بن گئے. اب آدمی انہیں پکارا ہے ڈاکٹر صاحب کہہ کے. خطاب اسی شخص کو کیا گیا، ایک بار نام سے ایک بار صفت سے. کسی کو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ نام نہیں ہے. انجینئر کہہ رہے ہیں، یہ نام نہیں ہے. تو یا نام سے پکارا جائے گا یا صفت سے. اب اگر کہیں بہت سے مولانا بیٹھے ہوں اور آپ جا کے کہیے مجھے مولانا صاحب سے ملنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا کہ کون سے مولانا. اب آپ کو نام بتانا ہوگا. بہت سے ڈاکٹر بیٹھے ہوں، آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں آپ کو جا کے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے تو پوچھا جائے گا کس ڈاکٹر سے. پوری توجہ ایک منزل طے کرنا. اللہ کی بھی کیا یہی صفت ہے، یہی کو صورتحال ہے؟ نہیں. اگر ہم یا رب کہیں تو رب تو ماں باپ بھی ہیں، لیکن کبھی پوچھا نہیں جاتا. وہاں اس کو اگر صفت سے بھی اس کے پکارے خالق. خالق کیا ماں باپ خالق نہیں ہے؟ ہمیں خلق کیا، ہمارے خالق ہے. یہ الگ بات ہے، وہ خالق ہے مجازی، وہ خالق ہے حقیقی، مگر خالق ہے. ایک شاعر جو تخلیق کر رہا ہے شعر کی، وہ اس کا خالق ہے. ایک مصور جو تصویر بنا رہا ہے وہ اس کا خالق ہے. تو جب بہت سے خالق ہوں مگر آپ کہیے خالق، تو ہر آدمی خدا کو سب پہچانتا ہے. وہاں صفت کے بعد نام کی ضرورت نہیں ہے. اور شاید یہی سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بندوں میں بھی کچھ ایسے افراد رکھ دیے کہ اگر ان کو بھی تم صفت سے پکارو تو نام کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ہم نے علمدار کہا، علمدار غازی عباس کا نام نہیں ہے. اگر ہمارے ذہن میں فوراً تصویر، ہم نے کہا وفا. آپ بتائیے، بتانا پڑتا ہے. سکتا بتانا پڑتا ہے. کمال عباس کا کیا ہے؟ عزیزان ایمان، کسی گھر میں پورے خاندان میں کوئی ایک ڈاکٹر ہو، آپ جائیے اس کے یہاں پکاریے ڈاکٹر صاحب، وہی اسی کو بلایا جائے گا. لیکن بہت سے ڈاکٹر ہوں تو پوچھا جائے گا کہ کون سے ڈاکٹر. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان،
جناب ابو طالب سے لے کے جناب علی اصغر تک کون وفادار نہیں ہے؟ مگر آپ دفعہ کہیے غازی عباس ذہن میں آتے ہیں. تو شاید اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے کچھ ایسے افراد بھی کائنات میں آئیڈیل کے طور پر رکھ دیے کہ کبھی کبھی صفت کی پہچان ذات بن جاتی ہے. تو خدا کو بھی ہم یار کہہ سکتے تھے، مگر اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اسے اللہ ہی کے نام سے پکارا جائے. یہ پروردگار کیوں ہر کام کی ابتدا، ہر سورے کی ابتدا کسی اسم جلالہ سے کیوں، کسی اور نام سے کیوں نہیں؟ اللہ آواز دے گا، تم اگر خالق کہو گے تو صرف صفت خالق ذہن میں آئے گی. رب کہو گے صرف صفت رب ذہن میں آئے گی. رحمان کہو گے صرف صفت رحمان ذہن میں آئے گی. یہ وہ نام ہے جس میں اللہ کے تمام صفات جمع ہے. یہ صفات جمالیہ ہیں، جتنے صفات کمالیہ ہیں وہ سب اس میں جمع ہے. لہذا میں اس نام سے چاہتا ہوں. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ عجب نہیں، شاید اللہ نے اس لیے بھی لفظ اللہ سے پکاروایا کہ جب انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا نام بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا نام بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. خدا آواز دے گا، میں کوئی صفت رکھتا اسے بگاڑا جا سکتا ہے، مگر اس نام کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے کہ اگر اللہ کو بگاڑے گا بھی تو اللہ بنے گا. آپ ذرا پہچانے نہیں، میں وضاحت کروں گا. اللہ نے، آپ بتائیے ہمارے نام کو کوئی بگاڑنا چاہے؟ اصغر اصغر. لیکن اللہ نے، اور پھر کہوں گا شاید اسی لیے اللہ نے علی کا نام علی رکھا کہ اللہ کے دین کی بنیاد پہ، اس کی شریعت کے نفاذ کی بنیاد پہ اس کے حاسدین بہت ہوں گے. تو میرے علی کا نام بگاڑنا چاہیں گے تو اگر بگاڑے بھی تو بگاڑ نہ سکے، اس لیے کہ علی کو بگاڑو بھی تو ولی بنے گا. بگاڑنا بھی چاہو تو نام بگاڑ نہیں سکتے. اچھا ان کو علی سے مشکل کیوں؟ علی سے مشکل صرف غدیر سے ہے. اللہ نے کہا تو صحیح، اگر بگاڑو گے تو تمہیں غدیر یاد دلائیں گے، ولی ہوگا. اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک پروردگار، تو کیا نام کے اعتبار سے تیرا بندہ کوئی تیرے جیسا ہو گیا؟ قدرت کہے گی نہیں، میں خدا ہوں، وہ بندہ ہے، کچھ تو فرق ہوگا. تم اگر کوئی کائنات میں میرے نام کو مٹانا چاہے، میرے نام سے الف ہٹا دے تو للہ بچے گا، لام ہٹا دے تو لہو بچے گا، پھر لام ہٹا دے تو ہو بچے گا، وہ بھی میری طرف اشارہ کرے گا. لہذا مجھے کوئی مٹا نہیں سکتا. میں اس نام سے اللہ دعا کروا رہا ہے جو اس میں جلالہ ہے، جس کے برکات و حسنات تاریخوں میں لکھے ہیں کہ اس ایک نام کی برکتیں کیا ہیں. عزیزان ایمان اس نام سے کیا کہلوا رہا ہے؟ اللہم ارزقنی، اے میرے اللہ ہمارا رزق قرار دے. ظاہر ہے
لفظیں اگر واضح نہ ہوں تو مفہوم واضح نہیں ہو سکتا. ہم اگر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ محشر کے دن یا قبر میں ورود کے وقت ہمیں حسین کی شفاعت عطا کر. عطا اور رزق میں فرق ہے. عطا میں اور رزق میں فرق ہے. کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ اگر جسم اسے غذا نہ ملے، رزق نہ ملے، تو یہ جسم مر جائے. جسم کو اپنی زندگی کے لیے رزق کی ضرورت ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ رزق مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے. رزق کی تقسیم معصومین نے کی ہے، میں ان بحثوں میں نہیں جا رہا ہوں. کیا رزق اور رزقان، رزق دو طریقے کے ہیں. ایک رزق وہ ہے کہ تطلبہ تم اس کو طلب کرتے ہو، وَرِزْقٌ تَطْلُبُكَ، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈتا ہے. ایک رزق وہ ہے جسے تم ڈھونڈتے ہو، ایک رزق وہ ہے جسے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے. تم جسے ڈھونڈتے ہو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں مل جائے، اس لیے کہ وہ تمہاری تلاش ہے. مگر جس رزق کو ہم نے تمہارے لیے معین کیا ہے وہ مل کے رہے گا. تو رزق جسم کے لیے ضروری ہے. جسم کو رزق نہ ملے تو جسم مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا. انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے. جیسے جسم بغیر غذا کے زندہ نہیں رہے گا، ویسے ہی روح بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتی. اب میں ظاہر اگر گفتگو آگے بڑھاؤں گا بات بڑھتی جائے گی، ورنہ وہ آیت اگر ذہن میں ہو کہ جو بھی مومن من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے. عزیزان ایمان، جو عمل صالح کرے گا تو جو عمل صالح ہے یہ جسم کی غذا نہیں ہے، روح کی غذا ہے. اسی طریقے سے شفاعت حسین روح کی غذا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے حسین کی شفاعت کا رزق طلب کرو. عجیب منزل ہے، عجیب منزل. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، جو ہمارے ورود کا دن ہے. اب یہ ورود کا دن کون سا ہے؟ اس کے لیے مفسرین نے بتایا کہ قبر میں ورود یہ بھی ہے اور محشر میں ورود یہ بھی ہے. یہ دونوں ورود کے دن ہیں. بحث اس پہ پھر کبھی میں ایک منزل اور آگے بڑھتا ہوں. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ، اور اے میرے پروردگار ہمیں حسین کے ساتھ اپنی بارگاہ میں ثابت قدم رکھ. اللہ خود سکھا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنے کے لیے کس کا سہارا لو. حسین کے ساتھ مائیت حسین، حسین کی مائیت اگر ہے تو سے بات قدم ملے گا. مائیت حسین کی نہ ہو تو سے بات قدم نہ ملے. نہیں، بات دور کی کیا ہے عزیزان ایمان؟ آپ خود بتائیں، جب انسان غموں کے پہاڑ اس میں ٹوٹتے ہیں تو اس غم میں سہارا کون بنتا ہے؟ دنیا کے عام چھوٹے غم انسان برداشت کرنے کی صلاحیت نہ رکھے، اگر کربلا سہارا
فَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِندَكَ، تیرے نزدیک خدا تیرے نزدیک ثبات قدم مال حسین و اصحاب الحسین. پھر کہوں گا حدیث قدسی ہے، کلام خدا کا ہے. غور کرے انسان، مال حسین و اصحاب الحسین. اور حسین ہی نہیں، تمہیں حسین کی معیت اور حسین کی شفاعت پہ شک ہے. ہم تو اصحاب حسین کی بات کر رہے ہیں. میں جملہ بدلوں، تم حسین کی شفاعت پہ حیرت کر رہے ہو، ہم تو حور کی شفاعت دلانا چاہتے ہیں. اصحاب الحسین، اصحاب حسین کی معیت. ہم نے کبھی غور کیا اللہ نے آدم کو اصحاب نہیں دیے؟ تھے کہ نہیں آدم کے پاس اصحاب؟ جناب آدم کے پاس بھی اصحاب تھے، مگر اصحاب آدم کی معیت کی دعا خدا نے نہیں کروائی. نوح کے اصحاب تھے کہ نہیں؟ اصحاب نوح بھی تھے، ان کی معیت کی دعا نہیں کروائی. جناب ابراہیم کے بھی اصحاب ہیں، ان کی معیت کی دعا نہیں کروائی. حد یہ ہے کہ آخری نبی کے بھی تو اصحاب ہیں، مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے نزدیک رسول کے اصحاب کے ساتھ. مولا کائنات کے اصحاب ہیں، یہ بھی نہیں کہا علی کے اصحاب کے ساتھ. امام حسن کے بھی اصحاب ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں کہا. یہ حسین کے اصحاب میں کون سی کوالٹی ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جو حسین کے اصحاب میں ہے باقی کسی کے اصحاب میں نہیں ہے؟ ورنہ جب ہوتی تو اور لوگوں کے اصحاب کو بھی شفیع بنایا جاتا. اصحاب میں افراد بنائے گئے، مگر سارے اصحاب نہیں ہیں. کسی کے تمام اصحاب کی گفتگو کبھی تعریف میں نہیں ہوئی، چند اصحاب کی ہوئی ہے، بعض اصحاب کی تعریف ہوئی ہے، مگر یہ حسین کے اصحاب میں کیا ہے اور وہ کون سی کوالٹی ہے جو کسی صحابی اصحاب میں نہیں ہے؟ کسی کے، نہ آدم کے اصحاب میں، نہ نوح کے اصحاب میں، نہ ابراہیم کے اصحاب میں، حتیٰ پیغمبر اسلام کے اصحاب میں، نہ امیر کائنات کے اصحاب میں، نہ امام حسن کے اصحاب میں. عزیزان ایمان، وہ جملہ سنے، وہ کوالٹی یہ ہے کہ ہر ایک کے صحابیوں میں منافق تھے، حسین کے اصحاب میں کوئی منافق نہ تھا. سب کے اصحاب میں منافق تھے، حسین کے اصحاب میں کوئی منافق نہ تھا. اگر کوئی کہے کہ مولانا یہ صاحب خطابت کر رہے ہیں تو آئیے میں دلیل دے دوں. اگر نبی کے اصحاب میں منافق نہیں تھے تو سورہ منافقون اترا کس نے؟ نہیں تھے منافق تو یہ درے پہ کون لوگ تھے جو قتل کرنا چاہتے تھے؟ آپ نہ پہچان پائیں وہ الگ بات ہے، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے. تاریخ خود شاہد ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ نبی کے ناقے کو بھڑکا دیں، ناقہ گر جائے، رسول ختم ہو جائے، مگر جس کو اللہ بچانا چاہے. خداوند عالم نے بجلی چمکائی، نبی نے سب کے چہرے دیکھ لیے اور سب بھاگے.
दर्रे पे इस्तेकबाल के लिए खड़े थे तो भागे क्यों? भागना बता रहा है और अल्लाह ने बताया है। और पैगंबर इस्लाम ने जनाब हुज़ैफा यमानी को बता दिया सबके नाम, और जनाब हुज़ैफा यमानी से ये कहा कि देखो तुम किसी को नहीं बताना। अजीब बात है, पूछिए नबी से, या नबी अल्लाह अगर किसी को नहीं बताना तो आपने हुज़ैफा को बताया, जनाब हुज़ैफा को ना बताते। जब किसी को बताना ही नहीं है तो आपने जनाब हुज़ैफा यमानी को बताया क्यों? नबी ने कहा मैंने हुज़ैफा से कहा है कि तुम किसी का नाम नहीं बताना। सिर्फ इतना मशहूर कर दिया कि नबी ने हुज़ैफा को सबके नाम बता दिए। अब जो जो था वो आके पूछ रहा था मेरा नाम तो नहीं बताया। नबी ने हुज़ैफा से कहा था तुम ना बताना, तो खुदा के पूछ पूछ के बता देंगे कि हम वहां थे। जाके सलमान ने पूछा कि नबी ने हमारा नाम तो नहीं बताया, अबू ज़र ने पूछा कि हमारा नाम तो नहीं बताया, आपको क्या परेशानी है, क्यों आके पूछ रहे? नबी गलत किसी का नाम नहीं बताएगा। इसका मतलब रिसालत पे एतबार ही नहीं है। आज जरा सोचे तो मुनाफिक हर एक में थे, असहाबे हुसैन में कोई मुनाफिक न था। नहीं अज़ीज़ान ईमान, कमाल ये है आदम से लेकर खातम तक और पैगंबर इस्लाम के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन इस्लाम असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन का फर्क महसूस करें। क्या कमाल है असहाब में कि जो ये जुमला कहा जा रहा है, वो कौन सा कमाल है? हर नबी अपने असहाब से ये कहता रहा मेरे साथ रहो जन्नत तुम्हारी। अपने असहाब से कह रहा था मेरे साथ रहो तो जन्नत तुम्हारी, मेरे साथ रहो तो जन्नत तुम्हारी, मेरे साथ रहो तो जन्नत तुम्हारी। मगर फिर भी कोई साथ न रह सका और हुसैन कह रहे हैं चले जाओ से कहते रहे रहो साथ तो जन्नत तुम्हारी। हुसैन कह रहे चले जाओ जन्नत तुम्हारी। यहाँ लोग रहने को तैयार नहीं, वहां जाने को तैयार। हुसैन के असहाब में और सारे अंबिया और औलिया के असहाब में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि उनको अंबिया हयात में पुकारते रहे, वो जवाब देने को तैयार न थे। हुसैन शहादत के बाद मक्तल में पुकार रहे हैं तो कटी हुई कदर आवाज दे रही है। ये आवाज बता रही है ये शहीद हो के भी जिंदा। असहाब हुसैन की असहाब हुसैन की जाहिर है अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं गुफ्तगू और आगे बढ़ाऊं। एक सलावत पढ़ें। अगर 10
10 منٹ اور بڑھانا ہے تو ویسی صلوات پڑھیے. کیسے ہیں اصحاب حسین؟ اصحاب حسین ان کے ساتھ ہمیں مشہور کر. اب یہ معیت یہ ہے کیا؟ یہ ساتھ پروردگار اپنی بارگاہ میں حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ رکھیں. کیا مطلب؟ یہ معیت ہے کیا؟ معیت جسمانی نہیں ہے. یہ ساتھ جسمانی نہیں ہے. دلیل چاہیے. اللہ کہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر جسم کا جسم سے ساتھ ہونا ضروری ہے تو خدا کے پاس جسم کہاں ہے؟ اس کا مطلب معیت جسمانی نہیں ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جسم ساتھ ہو تو تمہیں کمال ملے، مگر جسم ساتھ نہ ہو فکر ساتھ ہو تو کمال ملتا ہے. مرحلہ فکر کا ساتھ ہونا، جسم کا ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، فکر کا ساتھ ہونا کمال ہے. دلیل وہ جب نبی نے ہجرت کی ایک جسم نبی کے ساتھ تھا، نبی کو فائدہ اس جسم سے ملا. یہ جو بستر پہ تھا ظاہر نبی کے ساتھ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ جسم ہو تو فائدہ ملے گا. ارے زندگی بھر جسم ساتھ رہے اگر فکر ساتھ نہ ہو تو فائدہ نہیں ملے گا. پھر دلیل چاہیے. نبی مدینے میں ہیں، کتنے جسم نبی کے ساتھ ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے کبھی مسجد میں آ کے یہ اعلان کیا کہ فلاں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ کسی کے لیے نبی نے کہا؟ نہیں کہا. جو ایسے کرمی کبھی نہ ساتھ تھے، صرف مدینے آ کے واپس چلے گئے تو نبی نے کہا میں وہ ایسے کرمی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. عزیزان ایمان کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا کردار نبی کے ساتھ تھا. جسم ساتھ نہ ہو تو کیا مرحلہ ہے کردار کا ساتھ ہونا. یہ معیت کردار کی ہے. اگر معیت کردار کی ہو تو جسم چاہے کتنے زمانے کے بعد آئے، مگر معیت ہو کردار کی تو ساتھ محسوس ہوگا. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ محسوس ہوگا. ایک واقعہ سنیں. ایک شخص ہے مولائے کائنات کا چاہنے والا، مولائے کائنات کی شہادت کے بعد حج کرنے جا رہا. اس زمانے میں حج جانوروں کی سواری جا رہا.